کہ جب تحریک انصاف کی حکومت ہٹائی گئی تھی اپریل کے اندر 9-10 اپریل کو، تو جو پاکستان کا بیرون ملک سے قرضے لینے کا جو رسک ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کو باہر کے لوگ قرضے دیتے ہیں، بینکس قرضے دیتے ہیں، تو وہ قرضوں کی جو رسک ہوتی ہے کہ قرضہ واپس نہیں ہوگا، وہ 5% تھی۔ وہ 5% تھی آج سے 7 مہینے پہلے جب ہماری حکومت گرائی گئی ہے۔ آج اخباروں میں آیا ہوا ہے کہ جو ہماری رسک ہے، یعنی ہم قرضہ واپس نہیں کر سکتے، وہ رسک 5% تھی، آج وہ 64.5% ہے۔ یعنی 64.5% رسک ہے کہ پاکستان اپنے قرضوں کے اوپر قسطیں واپس نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب، اس کے 2 مطلب ہیں، اور بڑے، میں اس لیے ادھر سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ جو ہماری معیشت ہے، جس طرح اس کا قتل ہوا ہے جب سے ہم گئے ہیں پچھلے 7 مہینے میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا قوم سمجھے ہوا کیا ہے۔ اگر ہمارا ڈیفالٹ ریٹ، یعنی کہ ہم 5% سے 64.5% پہ گئے ہیں، اس کا مطلب کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اب اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتی، اور ان کا جو 64.5% کا مطلب کہ یہ ہے اب رسک کہ اگر آپ پاکستان کے اوپر کوئی قرضہ دیں گے تو 64.5% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کرے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سب سے پہلے یہ ہوا کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں، یہ جب وہ دیکھتے ہیں، جب ان کے سامنے یہ رسک آتی ہے پاکستان کی، تو اس کا مطلب کہ بیرون ملک لوگ اب پاکستان کے اندر سرمایہ کرتے ہوئے ڈریں گے کہ اگر اس ملک کا ڈیفالٹ ہو گیا، یعنی ڈیفالٹ کا مطلب ہے جب ملک ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ ہم اب قرضے واپس نہیں کر سکتے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ سارے قرضے، یہ جو 2 خاندان پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھایا تھا، تو یہ جو ان کے قرضوں کے اوپر قسطیں ہیں، وہ اگر ہم واپس نہیں کر سکتے، اور تو ہمارا اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا پاکستان کی فنڈنگ بند کر دیتی ہے، اور سب سے نقصان عوام کے لیے کہ ڈیفالٹ کر دے تو آپ کو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے چیز یہ ہوگی کہ روپیہ مزید نیچے گرنا شروع ہو جائے گا۔ روپے نیچے گرنا یعنی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اور نیچے چلا جائے گا، اور کدھر جا کے رکتا ہے یہ ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ڈالر تو آنے نہیں ہے۔ لوگوں نے، جنہوں نے ڈالر یا انویسٹمنٹ میں آنے ہیں یا قرضوں سے لینے ہیں، وہ سب نے روک دینے ہیں۔ اور سب سے بڑی خطرناک چیز یہ ہے کہ جو لوگ جب انویسٹمنٹ کا مطلب، اگر آپ نے ملک میں دولت میں اضافہ کرنا ہے تو سرمایہ کاری چاہیے، فیکٹریاں بنائیں، کارخانے بنائیں، تاکہ لوگ اس میں انویسٹ کریں، اس سے ہماری دولت میں اضافہ ہو، تاکہ ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں، تو اس سے وہ سب کچھ رک جائے گا۔ تو میرا اب یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی اور یہ اس ملک کو اوپر ان چوروں کو مسلط کیا تھا، میرا سب سے پہلے سوال ان لوگوں سے ہے کہ کون ہے اب ذمہ دار اس کا؟ ہمیں تو ہمارے اوپر پوری پروپیگنڈا کیمپین کی گئی، وہی جو اخباروں میں بغل بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو صحافی ان کے، انہوں نے تو پوری کیمپین کی کہ ملک تباہ ہو گیا ہے، مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے۔ تو مہنگائی تو واضح ہو گیا کہ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ان پچھلے 7 مہینے میں ہوئی ہے۔ ہمارے جو ملک میں مہنگائی تھی، اور آج جب ہمارا ٹائم تھا تو وہ 15 سے 16% تھی، آج وہ 27 سے 28% پہ ہے، تقریباً دگنی ہے۔ تو جو مہنگائی بھی بڑھ گئی، جو ملک میں سرمایہ کاری تھی وہ بھی نیچے چلی گئی، جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی وہ بھی نیچے چلی گئی، جو بیرون ملک پاکستانی پیسے بھیج رہے تھے، ڈالرز بھیج رہے تھے، ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، وہ بھی کم ہو گئے، جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی، یعنی جو آمدنی ایک ملک کی ہوتی ہے ٹیکس اکٹھا کر کے، وہ بھی اس کے جس رفتار پہ ہم اکٹھے کر رہے تھے وہ نیچے چلا گیا۔
اور میں آج آپ کے سامنے پاکستان کی اکنامک سروے ہوتی ہے کہ ہر سال ایک شائع ہوتی ہے کہ ملک کی معیشت کے حالات کیا ہیں. تو وہ اس گورنمنٹ نے ہمارے جانے کے بعد اس موجودہ گورنمنٹ نے وہ سروے شائع کی ہے. تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس سروے کے مطابق جو ہم نے اپنے چوتھے سال کے اندر پریڈکٹ کیا تھا کہ کتنی ہماری ملک کی عام دولت میں اضافہ کتنا ہوگا، وہ 4.8% ٹارگٹ تھا. کتنا ہم نے کیا؟ 6%. یعنی جس رفتار پہ ہماری حکومت کے دور میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوا، وہ ہم نے سوچا تھا 4.8 ہوگا، وہ 6% ہوا. ہم نے اپنے ٹارگٹ سے بہتر کیا. ایکسپورٹس، جو چیزیں ہم بیچتے ہیں باہر اور جس سے ڈالر آتے ہیں، ہم نے اندازہ لگایا تھا 26 ارب ڈالر ہوگی. کتنی ہم نے ایکسپورٹ کی؟ 32 ارب ڈالر. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ریکارڈ تھا یہ. تو وہ ٹارگٹ سے اس سے بھی اوپر گئے. یعنی یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں. یہ وہ میں چیزیں آپ کو موٹی موٹی بتا رہا ہوں. ہمارا جو زراعت تھا، ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ زراعت میں جو اضافہ ہوگا وہ 3.5% تھا، اور کتنا اضافہ ہوا؟ 4.4%. کچھ 17 سال کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے ہماری زراعت بڑھی تھی. پھر انڈسٹری جو روزگار دیتی ہے، اصل میں انڈسٹری، جب تک انڈسٹری ملک میں بڑھتی نہیں ہے تو اصل میں تو ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا، ملک اوپر نہیں جا سکتا. تو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا 6.6%، آخری سال کی بات کر رہا ہوں. اور ہوا کتنی؟ انڈسٹری کتنی تیزی سے بڑھی؟ 9.8%. اپنے ٹارگٹ سے اوپر گئے ہم. سروسز سیکٹر، اور اس کے اندر آئی ٹی بھی ملا لیں، تو سروسز میں 4.7% ٹارگٹ سیٹ کیا. 6.2% پہ ہمارے گروتھ ہوئی سروسز میں. اور آئی ٹی جو کہ مستقبل ہے، ٹیکنالوجی، اس میں 26.9% ہمارا بڑھا. یعنی جو فیوچر پہ سب سے جو ہم نے زور لگایا کہ ہماری آئی ٹی جو فیوچر ہے اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا. اور بجلی کی، اچھا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو بجلی ہے، اگر انہوں نے جو ہمارے پہلے یہی نون لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں بجلی کے، جو کمپنی سے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، چاہے ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. جو بجلی گھر سے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، اگر ہم جتنی مرضی، اگر ہم بجلی کم بھی استعمال کرتے ہیں، پیسہ پورا دینا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی کہ انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیا، انہوں نے اضافی بجلی بنا دی. ہمارے پاس اس وقت جب ہماری حکومت آئی تو ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کیپیسٹی نہیں تھی. تو ہم نے کوشش کی کہ بجلی کی کنزمپشن بڑھے، انڈسٹری کو ہم نے انسینٹیوز دیے. تو ہمارے دور میں جو بجلی کی کنزمپشن بڑھی وہ 20.9%. تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ معیشت تو ہماری بڑھ رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا. اور یہ پاکستان کی اکنامک سروے کہہ رہی ہے، یہ جو ان کے دور میں پبلش ہوئی ہے، تو وہ جو ہر سال پبلش ہوتی ہے اس کے مطابق ملک تو ترقی کر رہا تھا. تو پھر یہ جو سازش کے تحت ان کو اوپر بٹھایا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ بہت کوئی شہباز شریف کوئی جینیس ہے، اس سے کوئی قابل آدمی کوئی نہیں ہے، اس کو اوپر آ کے بٹھا دیا. اور اس کے بعد وہ جو بھاگا ہوا تھا ملک سے، بھاگے ہوئے تو سارے ہی تھے، تو اس کو خاص طور پہ لے کے اسحاق ڈار کو، اس نے آگے کہا کہ میں موڈیز کو ٹھیک کر دوں گا. اس کے بعد وہ گم ہی ہو گیا. اور یہ جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس کا مطلب دنیا پاکستان کیا دیکھ رہی ہے، ہم نہیں کیسے کہہ رہے. میں نے ویسے 6 مہینے پہلے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جو 30 سال دونوں حکومتیں مل کے کرتے رہے ہیں، اور ان کے 30 سال میں ہندوستان بھی آگے نکلا ہمارے سے،
बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकला। हम 90 की दिहाई तक पाकिस्तान इन दोनों से आगे था। जब से ये दोनों आए हैं ये डाकू खानदान, ये दोनों हमारे से आगे निकल गए, क्योंकि हमारा मुल्क पीछे चला गया, इनकी दौलत में इजाफा हो गया, मुल्क मकरूज हो गया और इनके बाहर शानदार महलात बनने शुरू हो गए। जब से नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना, वो लंदन के सबसे महंगे इलाके में बड़े इनके पास 4 फ्लैट आ गए और इनके बेटों की बड़ी प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये तो अमीर हो गए, कौम मकरूज हो गई। इनको वापस मुसल्लत किया और मैंने तब कहा कि इनसे नहीं संभाला जाएगा। मैंने एस्टेब्लिशमेंट को समझाया, हैंडलर्स को समझाया कि ये अगर आपने साजिश कामयाब होने दी, ये मुल्क नहीं संभाल सकते। और मैंने जब 6 महीने पहले कहा था कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, यानी कर्जे नहीं वापस कर सकता, तो पाकिस्तान को फिर कौन बेल आउट करेगा। और मैंने तब यह कहा था, जब इन्होंने कहा कि इसको गद्दार, मुझे गद्दार कह रहे थे, तब इन्होंने कहा मुझे कि इसके ऊपर गद्दारी के केस बनाओ कि यह कह रहा है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो जो भी हमें निकालेगा उसमें से वो कीमत मांगेगा। मुफ्त कुछ नहीं होता। वो अमेरिकन कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, कोई मुफ्त में मदद नहीं करेगा। और जो वो कीमत हमारे से मांगेंगे, मैं आज फिर अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि वो हमारा जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा असासा है, उसके पीछे जाएंगे वो। और ये मैंने 6 महीने पहले कहा था अपनी कौम को। और आज जिधर हम अब खड़े हैं, ये जब से चोर ऊपर बैठे हैं, ये हमें उधर ही लेके जा रहे हैं। लेकिन वो नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दें, क्योंकि उसका तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं। वो तो जब मौका मिलता है बाहर भाग जाता है। जब वो प्राइम मिनिस्टर था, उसने 23 निजी दौरे किए लंदन के। मैं प्राइम मिनिस्टर था 3.5 साल, मेरे तो बच्चे बाहर थे, मैं तो एक दफा भी नहीं किया। हालांकि 2 दफा मुझे दावत मिली इंग्लैंड आने की, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं तब बाहर जाऊं, हमारा मुल्क गरीब है, हम मकरूज हैं, मैं क्यों मुल्क का पैसा खर्च करूं जब तक कि मेरे मुल्क को मेरे दौरे से फायदा नहीं होगा। ये सरकारी खर्चे के ऊपर प्राइवेट दौरे किए इसने लंदन के। 23 दफा ये लंदन गया। जरदारी 50 दफा दुबई गया निजी दौरों पे। और ये लंदन क्या करने जाता था? पैसे वहां हैं, दौलत वहां है, बिजनेस वहां है, बेटों को वहां बसा दिया है, बरतानिया के वो शहरी बन गए हैं, वो आराम से वहां बैठे हैं। जो जिसके ऊपर करप्शन केस होता है वो वहां भाग जाता है। इसहाक डार बाहर भाग गया, उसके बेटे बाहर हैं। शबाज, ये हमजा जो सलमान शहबाज है, इसको जब FIR का केस रमजान शुगर मिल रही है, जो जिसमें मकसूद चपरासी के पास पैसा आ गया था, इसके ऊपर हाथ जाने लगा, ये बाहर भाग गया। बाहर भाग जाते हैं जब इनको खतरा होता है, फिर डील करते हैं, वहां बैठ के डीलिंग करते हैं। फिर डील करके जब इनको पता होता है कि हां जी हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, फिर वापस आ जाते हैं। और वो इसहाक डार सिग्नल लेके वापस आ गया। लेकिन अगर आज भी किसी का ख्याल है कि ये मुल्क के माशी मसले हल कर सकते हैं, तो सवाल तो फिर यह है कि मुल्क को पहले लेके कौन इस स्टेज पे आया, या मुल्क का दिवालिया निकाला किसने? 30 साल तो ये दोनों खानदान बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे मुल्क इस स्टेज पे पहुंचा? और मैंने आपको बताया कि हमने एक दिवालिया हुआ पाकिस्तान संभाला 2018 में, और उस पाकिस्तान को उस दिवालिये से निकाल के 2 साल कोरोना के साल गुजरे जो दुनिया में तबाही मची, अपने मुल्क को कोरोना से निकाला। और दुनिया मिसाल देती थी कि जो पाकिस्तान ने कोरोना में जिस तरह अपने मुल्क को संभाला, अपनी माशियत को संभाला, अपने गरीबों को बचाया, वो मिसाल देते हैं कि दुनिया में वो 3 टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना से निकाला। और कोरोना से निकाला ही नहीं, उसके बाद हमने अपनी माशियत उठाई, जो मैं भी आपको बता रहा हूं कि 17 साल के बाद मुल्क की ग्रोथ रेट, ये जो 6% ग्रोथ रेट, तीसरे साल में 5.7 और चौथे साल में 6%, ये 17 साल के बाद हुआ। हमारे ज़राअत ने 17 साल के बाद इस तरह की तरक्की की।
ہماری انڈسٹری نے تو کہ 50 سال میں سب سے بہترین ہماری انڈسٹری اٹھ رہی تھی جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ کرائی. تو آج میں اپنے پاکستانیوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی بھی کوئی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو بار بار یا مسلط کیے گئے یہ ملک کو مسئلوں سے نکال سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اب کوئی حل ہے؟ جو ہم نے حل بھی نکالے تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی. ہمارا مسئلہ کیا، میں آپ سب کے لیے پہلے ذرا سمجھا دوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں کسی نے زور نہیں لگایا کہ ملک کی دولت میں اضافہ کیا جائے ایکسپورٹس بڑھا کے. جو بھی چائنا کی ترقی ہوئی، جو ایشین ٹائیگرز، ملیشیا، انڈونیشیا جیسے ملک یہ جو ترقی کی ہے، سب نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی. جب دنیا کو مال زیادہ بیچیں گے تو آمدنی بڑھے گی. یہاں ہوا ہی کچھ نہیں، اور ان کے پچھلے نون لیگ کے 5 سال میں وہی کہ وہی ایکسپورٹس رہ گئی، تو دولت میں تو اضافہ ہی نہیں ہوا. تو ان کا ماضی میں یہی تھا. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ایکسپورٹس کو، پوری ایکسپورٹ انڈسٹری کو اٹھایا جائے، پورے ان کی مدد کی جائے، ان کو انسینٹیوز دیے جائیں، ان کے لیے سستی بجلی دی جائے تاکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ہم نے وہ پلان بنائے. ٹورزم پاکستان میں ایسی ہے کہ ہمارے بڑے ڈالرز آ سکتے ہیں. ہماری بدقسمتی کے 2 سال کرونا میں ٹورزم ہی ختم ہو گئی، لیکن ٹورزم کے اوپر ہم نے پلان بنائے ہوئے تھے. اور تیسری چیز کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، ان کو ہم نے کوشش کی کہ وہ اپنے پیسہ پاکستان لے کے آئیں. اس کے لیے ہم نے ان کی مدد کی. ریمیٹنسز جو سب سے تاریخی بڑی ہماری 30 ارب پہ، وہ اس لیے بڑی کہ ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے، ان کے لیے انعام دیے کہ جو زیادہ پیسہ بھیجے گا یا ان کی اپنے بینکوں کے تھرو. اور روشن ڈیجیٹل پاکستان ایک نئی چیز شروع کی. 5 ارب سے اس میں آخر میں پیسہ آنا شروع ہوا. ہمارے 4 سال میں 5 ارب ڈالر سے اوپر اس میں آ رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا. کوشش یہ تھی کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کے ڈالرز پاکستان میں لے کے آئیں. میں نے 2 پروجیکٹ شروع کیے، ایک بنڈل آئلینڈ کراچی میں اور ایک راوی سٹی. بنڈل آئلینڈ انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور انہوں نے ادھر آتے ساتھ ہی 5 ارب ڈالر آنے تھے. اور جیسے وہ پیسہ آنا تھا، ہمارا جو اصل مسئلہ ہے، جو ڈالر کم ہو جاتے وہ ہم نے حل کر لینا تھا. انہوں نے آخری منٹ میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے کے کینسل کر دیا. اور دوسرا جو ہماری کوشش راوی سٹی کی تھی، وہ بدقسمتی سے 11 مہینے سٹے آرڈر پہ رہ گیا. پیسے لوگ باہر سے انویسٹر تیار بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کچھ رک گیا. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ڈالر گیپ جو ہمارا ہے، ہماری امپورٹس زیادہ ہیں، ہماری ایکسپورٹس کم ہیں، تو اس کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں، یہ 2 شہر بنا کے، ٹورزم کر کے، اور پھر اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کو کوشش انسینٹیو دیں کہ وہ پیسہ اپنا بھیجیں. تو اب میں جو آخر میں یہ معیشت کے اوپر بات، پھر میں 2 اور آپ سے باتیں کرنی ہیں. دیکھیں جدھر آج ہم کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جلدی کیوں ہے الیکشنز کی، انتظار کر لیں سال کی. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تحریک انصاف کو تو اللہ کا فضل ہے، اس کی کوئی خاص کرم ہے ہمارے پہ کہ اس نے عوام کے دل ہماری طرف موڑ دیے ہیں. تو وہ تو سال کے بعد بھی الیکشن کریں تو انشاءاللہ جس طرح بائی الیکشن میں سویپ کیا تھا، ہم الیکشن بھی جیت جائیں گے. لیکن مجھے جو خطرہ 6 مہینے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک کو خطرہ آج. اور یہ جو آج 64.5% پہ پاکستان کی رسک ہو گئی کہ یعنی ہم اب قرضے واپس نہیں کر سکیں گے، اور اس کی چانس 64.5% پہ آ گئی. اس کا مطلب کہ اگر ہم اب جس طرف اب نکل گئے ہیں، پیسہ باہر سے اب آنا نہیں ہے. ہمارے پاس جو آمدنی تھی، ایکسپورٹس بھی کم ہوتی جا رہی ہے، ریمیٹنسز بھی جس سے ڈالر آتے ہیں، انویسٹمنٹ آنی نہیں ہے، قرضے بھی نہیں آنے، انویسٹمنٹ بھی نہیں آنی. تو اب ہم یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا حل ہے؟ کیا وہ لوگوں کے پاس یہ ملکوں سے پیسے مانگتے جائیں گے؟ وہ تو یہ مانگے ہیں. ہر ملک کے پاس گیا شہباز شریف، کیا میں مانگنے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. لیکن وہ کتنا وہ پیسہ دے دیں گے؟
اصل میں تو ہم نے اپنی معیشت ٹھیک کرنی ہے, اور وہ جو ٹھیک کرنی تھی وہ ٹھیک ہو رہی تھی, جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے, وہ اب یہ سازش کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پھنسا ہوا ہے. دوسری بات میں نے آج کرنی ہے, جو میں ہمیشہ, یہ جو تحریک جس میں ہم سارے مارچ اسلام آباد کی, وجہ اس کی کیا ہے؟ حقیقی آزادی. حقیقی آزادی آتی ہے انصاف سے. جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتی ہے. انصاف, اور یہ سب کو میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ لوگوں نے رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی پاکستان میں دیکھی نہیں. میں نے بھی نہیں دیکھی تھی. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تب پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے. تو قانون کے اوپر کوئی نہیں ہوتا. تو یہ جو آج پاکستان کے مسئلے ہیں, یہ معیشت کے بھی مسئلے, یہ سارے پھنسے ہوئے ایک چیز کے اوپر, انصاف کے اوپر. انصاف نہ ہونے کی وجہ سے, قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غلام ہیں, ایک نظام کے غلام بن چکے ہیں, کیونکہ کمزور آزاد نہیں ہے یہاں اور طاقتور قانون سے اوپر ہے. تو یہ جنگل کا قانون ہے. جنگل کے قانون کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ جو میں آپ کو معیشت کے بتایا ہے, یہ اصل میں ہماری ملک میں خوشحالی, معیشت تب ٹھیک ہوگی جب ہم اپنے انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے. اب میں آج پھر, اور میں ہر روز اپیل کرتا ہوں اپنے ریسپیکٹفل آنریبل چیف جسٹس پاکستان کہ 3 آپ کے پاس کیسز ہیں. یہ تینوں لینڈ مارک کیسز ہیں. اور یہ تینوں کیسز کو اور کوئی طریقہ انصاف لینے کا نہیں سوائے آپ کے پاس آنے کا. ارشد شریف پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, ایک محب وطن پاکستانی, ایک ایسا صحافی جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی. دھمکیاں دی گئیں, ڈرایا گیا, FIRs کاٹی گئی, ملک سے باہر بھگایا گیا اور پھر قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. چیف جسٹس صاحب, اس کے لیے آپ کے سامنے ہمارے سارے ممبرز پارلیمنٹ, سینیٹرز, انہوں نے آپ کے سامنے پٹیشن رکھی ہے. دوسرا, اعظم سواتی, یہ بھی ایک لینڈ مارک کیس ہے کہ ملک کے سینیٹر کو ایک ٹویٹ کے اوپر جس میں وہ تنقید کرتا ہے, جو ساری دنیا میں جس کی اجازت ہے, اس تنقید کے اوپر اس کو اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اندر گھس کے گھر کے اس کو صبح کے 3 بجے ان کے سامنے مارا جاتا ہے, اور پھر اس کو حوالے کیا جاتا ہے اس کا جو اعظم سواتی نے نام لیا, جو 2 نام لیے فہیم اور فیصل, ان کو, ان کے آدمیوں کو جو ننگا کر کے اس کو تشدد کرتے ہیں. کدھر سے انصاف ملے گا؟ اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب. اور تیسرا میرا کیس ہے, ملک کا ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ, وہ پاکستانی جو 50 سال سے یہ قوم جانتی ہے جس کو, اس کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوتا ہے. پہلے سے بھی میں کہہ دیتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے, میں اس کے اوپر 2 تقریروں میں آج سے 1.5-2 مہینے پہلے بتاتا بھی ہوں کہ یہ انہوں نے کرنا ہے, کہ دینی انتہا پسند نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا. یہ پوری سازش بنی ہوئی تھی. میں 3 نام لیتا ہوں, لیکن پولیس, پنجاب پولیس ہمارے نیچے کہ میری FIR رجسٹر نہیں کرتی. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR, یہ ایک شہری کا بنیادی حق ہے. میں عام شہری کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ آدمی جو ایکس پرائم منسٹر ہے, اگر اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا, تو چیف جسٹس صاحب یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے. یہ ایکچولی رول آف لا, انصاف نہ ہونے کا ایک آپ کے سامنے اس سے بڑا کیا مثال ہو سکتی ہے کہ میرا یہ بنیادی حق تھا کہ میں 3 لوگ جو میں سمجھتا ہوں اس میں ملوث تھے, ان کے اوپر نام لکھوں. انویسٹیگیشن ہوگی, ہو سکتا ہے یہ بے قصور نکلا ہے, میں غلط ہوں, لیکن ہے تو میرا حق. تو ہماری حکومت ہوتے ہوئے پولیس نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. پولیس ہمیں کیا کہتی ہے؟ پولیس وہ کہتے جی اگر کسی سے مجھے اس عہدے سے اٹھا دے, کسی اور کو بٹھا کے یہ کروائے, میں نہیں کر سکتا. وہ بہت طاقتور لوگ ہیں.
تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا. میں بار بار لوگوں کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لیے بتاتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی. جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کو نہیں پکڑتے تھے، جو کمزور جرم کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی. یہ ہے آج ہماری تباہی کا باعث. اگر ایک چیز ہماری تباہی کا سبب ہے وہ یہ ہے، اور یہ ہم تین لوگ ہیں. وہ تو اور اس لیے چیف جسٹس صاحب آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اور کہیں امید نہیں ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن نے کنٹیمپٹ ہمارے اوپر کیا، میرے پہ، لوگوں پہ. ہم 1.5 سال گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر ایک ایجنڈا پہ ہے. یہ نہ تو صرف نون لیگ کے بڑا قریب ہے، اس کے ہینڈلرز بھی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے. 8 اس نے ہمارے خلاف فیصلے دیے، 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے، 8 دفعہ عدالت نے ان کو رد کیا. اس کا مطلب اس کے فیصلے غلط تھے. اس کے اوپر الیکشن کمشنر یہ سکندر سلطان اور جو کراچی سے الیکشن کمیشن کا ممبر ہے، ان کے اوپر ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. جو کراچی کا الیکشن کمشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی تنخواہ دار ہے، یہ آزاد کیسے ہے؟ اس کے اوپر ہم میرے خیال میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے ہیں. اور یہ جو سکندر سلطان ہے، ہم نے اس کے اوپر بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ آدمی غیر جانبدار نہیں ہے، اور ہمیں عدالت واپس اس کے پاس بھیج دیتی ہے. اور وہ کیسے جج بن سکتا ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو، یہ ہمیں انصاف ہی نہیں دے رہا، بار بار ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے. یہ ہمارے اوپر ججمنٹ کیسے دے سکتا ہے؟ آپ اگر عدالت میں بھی جاتے ہیں تو اگر کسی کو جج کے اوپر اعتراض ہے تو وہ ریکوز کر لیتا ہے. یہ بار بار ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے، بار بار ہم عدالتوں میں جاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہم نے اس کے اوپر عدالت میں گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو کیس سن رہے ہیں. 2 کیسز ہیں جس میں سے ہمیں پھنسایا ہوا ہے. ایک ہے فورن فنڈنگ کیس. فورن فنڈنگ کیس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا، ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ہمارے کیس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی فنڈنگ کیس دیکھیں. اس کے باوجود اس آدمی نے ابھی تک ان کے کیس نہیں کھولے اور ہمیں بار بار ایک پھرول رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. اور میں پھر دعویٰ کرتا ہوں جتنا آپ دیکھیں گے ایک چیز ثابت ہوگی کہ صرف تحریک انصاف جو کہتے ہیں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ وہ کرتی ہے. ریکارڈ صرف تحریک انصاف کے پاس ہے، 40,000 ڈونر بیس ہمارے پاس ہے. تو ان سے تو پوچھیں کہ یہ پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں. اسی میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کرپشن کے پیسے سے کھیلتے ہیں. یہ پہلے بڑے بڑے بزنس مین کو پیسے بنانے دیتے ہیں یا ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں، پھر ان سے فنڈنگ لیتے ہیں. تو یہ ان کی فنڈنگ تو ہے ہی انلیگل. یہ بتا ہی نہیں سکتے کدھر سے پیسہ آیا. ان کا کیس نہیں سن رہا اور ہمیں اس نے لٹکایا ہوا ہے اتنے سالوں سے. تو ایک تو فنڈنگ کیس اور دوسرا توشہ خانہ. توشہ خانہ کا کیس اس نے فیصلہ کر دیا کہ جی عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. عدالت میں تو پھر بھی ہم چلے گئے ہیں. اور میں گارنٹی کرتا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنا آپ دیکھیں گے عمران خان، یہ ثابت ہوگا کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی. لیکن جنہوں نے غیر قانونی چیز کی اور نیب میں 10 سال سے کیس ہے، ان کے کیس کیوں نہیں سنتا؟ آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف. یوسف رضا گیلانی نے مدد کی ان کی. ان دونوں نے غیر قانونی طور پہ 4 گاڑیاں نکالی توشہ خانہ سے. مجھے بھی گاڑی ملی تھی. گاڑی آپ نہیں لے سکتے توشہ خانہ سے، وہ غیر قانونی ہے. انہوں نے 4 مہنگی گاڑیاں لی. نیب میں کیس پڑا ہوا ہے. یہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں سمجھا، کیوں نہیں وہ کیس اٹھا رہا؟ دیکھیں الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہوتا ہے، یہ غیر جانبدار نہیں ہے. تو پلیز ہمارے کیس سنیں جو ہم نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف کیے ہوئے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ اس سے ایک انصاف کے نظام میں اعتماد ہوگا ہم سب کو. اور آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں سے میں پھر یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ ایک مفرور سزا یافتہ
झूठा और दूसरी दफा झूठ बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है, मैं ये आज सारी कौम से पूछता हूं कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है? कैसे एक कौम इजाजत दे सकती है इस आदमी को कि हमारे फैसले करे? और कौन सा फैसला करे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम फैसला है? और इसका माजी देख लें, इसने आज तक मेरिट का इसका मतलब भी नहीं पता। यह फैसले करता है कि इसके मुफादात के अंदर वो इसके मुफादात को आगे कैसे ले जा सकते हैं। यह फैसले करता है कि इसकी बिजनेस को कैसे गैर कानूनी तौर पर फायदा हो सकता है। एफबीआर में कौन होगा जो इनकी मदद करेगा? पुलिस में कौन होगा जो इनके मुखालिफ के खिलाफ जुल्म करेगा? इनकी कभी पाकिस्तान में मेरिट के ऊपर फैसले नहीं हुए। 1993 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा उस वक्त के आईजी अब्बास खान से कि क्यों पंजाब पुलिस में इतनी करप्शन है। यह 93 की बात है। आईजी अब्बास खान ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर पंजाब पुलिस के अंदर पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया है। और फिर उसने कहा कि कई लोगों को भर्ती किया जो मुजरिम थे, जो जुर्म पेशा लोग थे, उनको पुलिस में भर्ती किया गया। यह 93 की बात है। तो इससे हम ये आज उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि यह दयानतदारी से पाकिस्तान की अहम फैसला करेगा। मैं तो आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? देखिए, जमहूरियत डंडे के जोर से नहीं चलती, जमहूरियत बंदूकों के जोर पे नहीं चलती, जमहूरियत इखलाकियात पे चलती है। इसलिए बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर जब वो भारी अक्सरियत से डेविड कैमरॉन जीतता है इलेक्शन, तो वो रेफरेंडम जब हारता है उसको कोई जरूरत नहीं थी इस्तीफा देने की, वो इस्तीफा दे देता है कि जी मेरे पास इखलाकी कुव्वत खत्म हो गई है। तो इखलाकियात के ऊपर, क्योंकि हमने बरतानिया से ली हुई है जमहूरियत, उसकी बुनियाद इखलाकियात के ऊपर रखी हुई है। एक उनका प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है, वो रिजाइन कर देता है कि मेरी वो इखलाकी, मेरे पास वो ताकत नहीं है हुकूमत करने के लिए। तो यहां एक मफरूर जो पाकिस्तान के 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजायाफ्ता करवाया, जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा है, वो आज हमारा फैसला कर रहा है। क्या ये मुल्क की ये सिर्फ ये नहीं कि ये मेरिट पे फैसला नहीं करेगा, और मेरिट के ऊपर ही जब इदारों में फैसले होते हैं तब ये इदारे ऊपर आते हैं। मेरिट इदारों को तबाह करना हो, मेरिट खत्म कर दो। तो दुनिया में मेरिट की वजह से इदारे मजबूत होते हैं। तो ये एक तो मेरिट पर ही फैसला करेगा, और दूसरी ये सारी कौम का हमारी इखलाकियात का मजाक उड़ रहा है कि हम और नीचे गिर रहे हैं। पहले चोरों को ऊपर मुसल्लत कर दिया, चोरों ने अपने केसेस सारे खत्म कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ के 4 गवाह मर गए आते साथ ही, जो 16 अरब एफआईए के केस में थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर वो बेचारा डॉक्टर रिजवान भी मर गया, किसी ने पूछा ही नहीं किसी को कि ये क्या हो रहा है कि लोग एकदम आते साथ ही मर गए। वही राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने जो मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े टीवी के ऊपर लोगों की कत्लेआम की, उनको कोई पूछता नहीं है। और फिर यही वो लोग वापस आके केसेस भी अपने खत्म करवाते हैं, हर किस्म का जुल्म करते हैं पाकिस्तान पे, सहाफियों के ऊपर जुल्म करते हैं, इस मुल्क के मीडिया के ऊपर क्लैम डाउन कर देते हैं। और फिर एक ही कोशिश है कि झूठे केसेस करके तो किसी तरह इमरान खान को निकाला जाए। और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी यह फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा। ये क्योंकि मैं इसको 40 साल से जानता हूं, मैं इसको आपसे नहीं, मैं ये जब जमखाना में अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलता था, मैं तब से जानता हूं इसको। ये एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म करने हैं। मैं आज अब इसको और कोई फिक्र नहीं है कि ये इसने कोशिश करनी है कि रास्ते से किसी तरह इमरान खान को हटाया जाए, क्योंकि है बड़ा बुज़दिल आदमी, इलेक्शन से भाग रहा है, मुल्क को दांव पे रखवाया हुआ है।
इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इसे हार जाना है, और सिर्फ अपनी जात के लिए सारा मुल्क आज जिधर खड़ा है और जिस तरफ जा रहा है, और जिससे मैंने शुरू की थी आज की तकरीर कि जब एक मुल्क का रिस्क फैक्टर कर्जे वापस करने का, जब वो रिस्क 64.5 पे पहुंच जाए, कोई दुनिया उसको पैसे नहीं देती, उधर कोई इन्वेस्टर नहीं आता उस मुल्क में से, बल्कि अपने लोग डॉलर खरीदने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको खौफ आ जाता है कि इकोनॉमी तो आगे नहीं बढ़ेगी। वो मुल्क माशी तौर पे तबाह हो जाता है। और इन्होंने 7 महीने में, मैंने शुरू में आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है पाकिस्तान का कि 17 साल के बाद गवर्नमेंट की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। इनका इकोनॉमिक सर्वे, हमारा नहीं, इनके दौर में जो शाया हुआ इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि ये 17 साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, और उधर से इन्होंने लाके मुल्क को डिफॉल्ट पे खड़ा कर दिया है। और आज ये सिर्फ इससे इलेक्शन जो बचा सकता है वो नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसको डर है कि इमरान खान जीत जाएगा, और है बड़ा बुज़दिल आदमी, करप्ट आदमी होते ही बुज़दिल है, इसलिए इसने इलेक्शन नहीं करवाना, और इसलिए मुल्क की तकदीर से ये खेल रहा है। और आज आपकी जो हमारी मार्च है, इसका मकसद ही ये है कि हम इस मुल्क को आजाद करना चाहते हैं, इन चोरों से इंसाफ के जरिए इंसाफ करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं। और अगर इंसाफ होता, ये सारे आज जेलों में होते, कभी भी ना होता कि इस तरह के लोग आज मुल्क की मुस्तकबिल से खेल रहे होते। और इंशाअल्लाह हमारी जो ये मार्च है, जब ये पिंडी पहुंचेगी और अवाम आएगी पिंडी में, तो सबको एक पैगाम चला जाएगा कि बाशऊर कौम है, ये अब इन चोरों की गुलामी नहीं करने लगी।